بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال میں مولانا فضل الرحمان نے اسمبلی میں رہ کر ہمارے لیے کیا کیا. سبحان اللہ. ان سے پوچھو جو کہتے ہیں کیا کیا, کہ تم نے مولانا کو ووٹ کتنے دیے. آپ جا کر اپنے امام مسجد کو کہو تو نے مسجد میں کیا کیا بنایا, تو امام پوچھے گا نا کہ تم نے چندہ کتنا دیا. اسے پوچھنے کا حق نہیں ہے مولانا. تو آپ نے مولانا فضل الرحمان کو نمائندے کتنے دیے. آپ کیا سمجھتے ہو اکیلا مولانا فضل الرحمان جائے گا وہاں کام کر لے گا؟ بھائی وہاں ایمانی طاقت سے نہیں, ووٹ کی طاقت سے کام ہوتے ہیں. آپ نے مولانا کو کتنے 400 ممبران میں 10 ممبر آپ دیتے ہو اور چھری دے کر کہتے ہو جاؤ جنگل کاٹ کے آ جاؤ. چھری سے جنگل کٹتے ہیں؟ بتائیں. اے خدا کے بندے, ایک بڑی سی چھت ہوتی ہے لنٹر ڈالنے کے لیے, مشین آتی ہے, مستری کہتے ہیں ہم ہاتھ سے نہیں ڈالتے, اور تم حضرت مولانا فضل الرحمان کو 10 بندے دے کر کہو جا شریعت نافذ کرا. یہ کیسی بات ہے؟ اور بولتا وہ ہے جس نے ووٹ نہیں دیا ہوتا, جو ووٹ میں اپنی برادری کو دیکھتا ہے, قوم کو دیکھتا ہے, قبیلے کو دیکھتا ہے, علاقے کو دیکھتا ہے, بچے کی نوکری کو دیکھتا ہے, گھر کی نالی بننے کو اور محلے کی گلی بننے کو دیکھتا ہے. وہ بولتا ہے. نظریات جو رکھتا ہے, فکر کا باہم متفق ہے اور مولانا کے معاملات سے واقف ہے, وہ کبھی نہیں بولتا. اور میرا تجربہ ہے, میں اکثر طور پہ کہا کرتا ہوں کہ جمعہ کی تقریر خطیب تھوڑی سی لمبی کر لینا تو بولتا وہ ہے جو آخر میں آئے. جو شروع میں آئے وہ سن رہا ہوتا ہے, وہ نہیں بولتا. کہتے ہیں بالکل, پشتو میں کیا کہتے ہیں, رشتہ بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے, سچ کہہ رہا ہے. ہاں, تو وہ بالکل نہیں بولتا. اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے, سمجھ رہا ہوتا ہے. جو آخر میں آتے ہیں وہ بار بار گھڑی دیکھے گا, جائے ٹائم پورا ہوتا ہے, ٹائم پورا. اس پر بھی میں ایک بات کروں. لوگ کہتے ہیں امام دیر سے آتا ہے. میں کہتا ہوں امام کو دیر سے آنا چاہیے. حضرت شیخ الحدیث و تفسیر دامت برکاتہم موجود ہیں. میں باقی علماء کی موجودگی میں حضرت مفتی صاحب سارے اہل علم ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں, ان حضرات نے واقعی تائید کرنی ہے کہ امام بعد میں آئے کوئی عیب نہیں ہے, مقتدی پہلے آئے. دلیل معراج کی رات مقتدی انبیاء ہیں. اس دھرتی کے سب سے افضل مقتدی ہیں, وہ پہلے آئے ہیں. امام الانبیاء بعد میں آئے. ہمارے اوپر کیا اعتراض ہے بھائی امام لیٹ ہو گیا. امام کبھی کبھی لیٹ ہو جائے تو اس پر اعتراضات کی لسٹ آ جاتی ہے. تو بھائی ایسے نہیں ہے, تو اس امام کو حق ہے پوچھنے کا. تو ہمیں بھی حق ہے کہ آپ نے مولانا کو کتنے ووٹ دیے ہیں. بابا جتنے دیے ہیں نا اتنی خدمت اس بندے نے اپنی عمر اپنے علم سے بڑھ کے کی ہے, بڑھ کے کی ہے. یہ ابھی کارگزاری سنا رہے تھے اسٹیج سیکرٹری صاحب. کہاں ہے ہمارے اسٹیج سیکرٹری؟ پشتو میں سنا رہے تھے. میں بالکل گلابی پشتو سمجھتا ہوں, مجھے پوری پشتو سمجھ نہیں آتی, لیکن میں اتنی سمجھ رہا تھا کہ افریقہ میں جس بندے نے ان کو کارگزاری سنائی ہے وہاں پر کوئی قادیانیوں کا مرکز بنا ہوا تھا اور وہ مسلمانوں میں تبلیغ کر رہے تھے. ایسا ہے مولانا؟ سنیں پھر بتائیں کیوں وہاں پر مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی اسمبلی میں کردار موجود نہیں ہے. وہاں کی اسمبلی میں مفتی محمود نہیں ہے, وہاں کی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان نہیں ہے, وہاں کی اسمبلی میں علماء کی محنت نہیں ہے, اس سیاسی سطح پر علماء کا کردار نہیں ہے. آج کفر اسلام کے نام پر پیش کر رہا ہے. تم سلام پیش کرو ان علماء کو کہ ان لوگوں نے کیا کیا. اور سنیں مولانا نے 40 سال میں کیا کیا. 40 سال اس بندے نے گزارے ہیں. جب پچھلی دفعہ حکومت ختم ہوئی اور مولانا آنے لگے گھر, تو اسلام آباد میں ان کا 1 فٹ کا بھی ذاتی گھر نہیں نکلا. اگر یہ کرپشن کرنے والے ہوتے, کوئی معاملہ خراب کرنے والے ہوتے, کوئی معاملہ تو بنا لیتے. آپ اس سے بڑی اجلی سیاست آپ کو کہاں ملے گی. اور ہمارے اس خیبر پختونخوا صوبے میں اس تبدیلی کو, جس کو تباہی کہتے ہیں, اس تباہی کی حکومت کو آج 8 سال ہو رہے ہیں. جرت ان میں ہوتی تو مولانا پر 1 روپے کی کرپشن ثابت کرتے. میں بات ٹھیک کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ تو پھر 1 روپے کی کرپشن ثابت کرتے. سارا جھوٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب ان لوگوں کی ٹکٹ کاٹ کے آپ ان کو بھاگتا دیکھیں گے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.